آپ سے آج گفتگو کریں اور جو اس کا پورا پروسیس چلا اس پہ تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دے دی جائے. تو یہ بل جو ہے ہمارا جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے، یہ 2006 کا ایک ایکٹ ہے جس کے اندر ترمیم کے لیے جو ہے ہم نے یہ بل انٹروڈیوس کیا، اور اس میں بہت ساری ضروریات تھی جس پہ میں آؤں گی. لیکن میں سب سے پہلے یہ بات بتانا چاہ رہی تھی کہ جب ہمارا یہ بل آیا اور ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا اس سال جنوری میں، یہ بل جو ہے ٹیبل ہوا اور نیشنل اسمبلی کے اندر. اس کے بعد متعدد میٹنگز کے بعد اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے بعد جب ہمارے ممبرز نے اس کو اچھی طرح دیکھا اور ہم نے تقریباً کنسنسس سارا کریٹ کیا، تو اس کے بعد جون میں یہ بل جو ہے تقریباً کچھ ترامیم بھی ڈالی گئیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. ان ترامیم کے ساتھ یہ بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں جون میں اپروو ہو گیا. اور اس کے بعد جب ہم اس کو سینٹ میں اس بل کو ہم نے ٹیبل کیا تو اس میں اچھا مشورہ آیا اور ہم اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس بل کو لے کے گئے، جو کہ ایک لیجسلیٹو پروسیس ہے جو جمہوریت کے اندر جو ایک نظام ہے قانون سازی کا، اس کے تحت. اور اسٹینڈنگ کمیٹی میں اس بل کے جانے کے بعد وہ بل ہم نے کمیٹی کے سامنے پڑھا، اور اس کے اندر جو کمیٹی کے ممبران کو جو بھی ان کے کنسرنز تھے وہ سامنے آئے، اور ہمارا جو انٹینٹ تھا بل کا ہم نے اس کو بالکل واضح کیا کمیٹی کے سامنے. اور مگر اس کے بعد پوسٹ پون ہوئی وہ کمیٹی میٹنگ کہ ہم اس کے اوپر مزید، کیونکہ ان کو وضاحت بھی چاہ رہے تھے اور وہ اپنی انپٹ بھی دینا چاہ رہے تھے، تو وہ کمیٹی میٹنگ جو ہے وہ اگلے دن پہ زیادہ ڈیٹیل میں ہونے کے لیے ہم نے اس کو ڈیفر کر دیا. اس کے بعد اس میں یہ میڈیا میں بات آ گئی، پبلک کنسرن سامنے آئے، اور ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے اس کا نوٹس لیا اور اس کے اوپر جو ہے ایک کمیٹی بنائی جس کو وزیر قانون جو ہیں وہ اس کو چیئر کر رہے ہیں، اور وہ اس کمیٹی کی جو فائنڈنگز ہیں اس پہ آپ کو وزیر قانون ڈیٹیل دے دیں گے. میں صرف مختصراً اس بل کے بارے میں تھوڑی سی اگر بات کروں کہ اس کی ضرورت کیا پیش آئی یا اس کے اندر جو شکیں ہیں جس میں کہیں جس بھی شک میں کوئی سکم ہے اس کو درست کیا جائے گا انشاءاللہ. تو بل جو ہے یہ جو ہمارا پاکستان ری آرگنائزیشن ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے، یہ پاکستان کی تمام ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی جو ہے اس کو گورن کرتا ہے. یہ پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی کو بھی گورن کرتا ہے، یہ نیشنل ٹیلی کام کو بھی گورن کرتا ہے، اور جتنا بھی ٹیلی کام انفراسٹرکچر پاکستان میں لگتا ہے اس کو یہ گورن کرتا ہے. اب 2006 میں تو 2G تھا، اس زمانے کا جو بل تھا یا ایکٹ تھا وہ ناکافی تھا. آج کی 5G ٹیکنالوجیز اور جو ہم نے ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کرنی ہے، آپ سب بھی بار بار آپ کی بھی یہ رائٹفلی سو شکوہ بھی رہا کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ ہمارا نہیں چلتا. اتنے سالوں میں ہم نے جب سے ہم آئے ہیں ہم نے دیکھا کہ 2 سالوں کے اندر تقریباً 25% پاکستان کی ڈیٹا کنزمپشن بڑھ گئی. ہماری ماشاءاللہ آبادی بھی جو ہے اس میں ڈیٹا کنزمپشن زیادہ ہوتی گئی. اسی طرح جیسے جیسے ٹیکنالوجی امپروو کرتی جا رہی ہے مزید ڈیٹا کی ضرورت پڑتی گئی. 2 باٹل نیکس ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئے. وہ پہلا تھا کہ پاکستان میں اسپیکٹرم کنجیشن تھی. پچھلے سے ہم نے ٹوٹل 274 میگا ہرٹز پہ ہم تھے. اس کے لیے تمام حکومت کے میں شکر گزار ہوں، اور وزیر اعظم کی خاص طور پہ کہ ہم نے دنیا کی سب سے بڑی اسپیکٹرم آکشن کی، اور آج ہم 274 سے بڑھا کر 750 میگا ہرٹز کی ہم نے اویلیبلٹی کر دی، اور 5G پہلی دفعہ پاکستان آ گیا. مگر اس کے رول آؤٹ کے لیے بھی ٹیلی کام انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، جس میں فائبرائزیشن ہے، ٹیلی کام ٹاورز ہیں، اوور گراؤنڈ انڈر گراؤنڈ انفراسٹرکچر ہے. اور دوسرا جو پاکستان کی جس کی وجہ سے یہ بل آیا اور ہم نے فیسیلیٹیشن جو ہے اس کی ضرورت سمجھی کہ پاکستان کے اندر ہماری 24 کروڑ عوام میں سے ٹوٹل 30 لاکھ فائبر ہاؤس پاسز بھی نہیں ہیں. جو ہمارے گھروں میں دفتروں میں انٹرنیٹ آتا ہے وہ ٹوٹل 30 لاکھ ہمارے کنیکشن تھے. ہم نے 2 سالوں کے اندر ہم اس کو 50 لاکھ سے اوپر لے کے گئے. ہم نے سی بیس کے ڈسٹرکٹ لیول لائسنسز مختلف چیزیں کی ٹیکنیکل بات ہو جائے گی. وہ یہ ہے کہ کم از کم اگلے 3 سالوں میں 1 کروڑ گھروں میں ہمارا وائر والا انٹرنیٹ آنا ہے. مگر انفارچونیٹلی پاکستان کا نظام جو تھا وہ اس طرح سے ریگولیٹری نظام ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کے لیے کنڈیوسو نہیں تھا، اور اس کے لیے ہماری کوشش یہ رہی کہ ہم اس کے اندر جو بھی رائٹ آف وے کے چیلنجز تھے، پرائم منسٹر نے بہت بڑا اسٹرکچرل ریفارم کیا، تمام صوبوں نے اس میں بہترین کردار ادا کیا. رائٹ آف وے گورنمنٹ کا ہم نے فری کیا، اور اس سے ہم نے دیکھا کہ انویسٹمنٹ میں تیزی آئی. تو یہ اوور آل نظام جو ہے وہ اس کو امپروو کرنا ضروری ہے. ایز منسٹر آف آئی ٹی میری ذمہ داری بنیادی ہے کہ ہم ہر صورت ہر بچے کو گھر میں انٹرنیٹ پہنچائیں. انشاءاللہ
ہم اس جو بھی ہماری جدوجہد ہے اس میں ہم جاری و ساری اس کو رکھیں گے، اور مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا بھی کوئی بنیادی حقوق جو ہے اس کو نظر انداز کیا جائے گا۔ آخری بات میں صرف یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اس پورے معاملے میں نے وزیر اعظم پاکستان سے بھی گزارش کی ہے کہ جو الزامات لگائے گئے اور میڈیا پہ لگائے گئے اور فائنینشیل انٹیگریٹی کے اوپر لگائے گئے، میری سیکریٹری کی، میں نے وزیر اعظم صاحب سے گزارش کی ہے کہ اس کی باقاعدہ انکوائری کریں۔ اگر تو ہمارے اینڈ پہ کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی کمی پیشی ہے، میں اس کی جو بھی وزیر اعظم صاحب ڈیسائیڈ کریں گے، ہم ذمہ دار ہیں اور میں اس کی پورے طریقے سے ہم ذمہ داری اٹھائیں گے اور جیسے کہیں گے۔ مگر اگر اس میں یہ چیز نہیں نظر آتی تو پھر میرے پاس اور ہمارے پاس جو ہے وہ لیگل پروویژن ساری موجود ہیں، اور پھر ہم اس کے اوپر جو ہے انشاءاللہ وہ ایک حق ہے جو اگین کانسٹیٹیوشن اور تمام لاز ہمیں دیتے ہیں، اس کے اوپر پھر ہماری یہ ہوگا کہ ہم اس کو اس طرف لے کے جائیں، اور لیگل کاؤنسل سے اور تمام لوگوں سے پھر ہم مشاورت کریں گے۔ تو میں اعظم صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ کمیٹی کی فائنڈنگز کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، بہت شکریہ آپ لوگوں نے ایک ایسے ایشو کے اوپر آج ہمیں بلایا ہے اور بات کرنے کے لیے کہا ہے جو پچھلے دنوں سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ زیر بحث رہا، اور اس میں کافی ساری باتیں ہوئیں۔ میں محترمہ شزا خواجہ صاحب کی آخری بات سے شروع کروں گا۔ کمیٹی نے یہ اینگل بھی پروبن کیا کیونکہ کچھ حلقوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ شاید اس میں کوئی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی یا وزارت کی کوئی فائنینشیل ریزنز تھی، تو ہم نے اسے ہر طرح سے دیکھا ہے، اس میں فائنینشیل ریزنز ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ تو بے تحاشا ہزاروں کی تعداد میں جو کمپنیز ہیں یا چھوٹے آپریٹرز ہیں انہوں نے رائٹ آف وے لینے ہوتے ہیں، تو کیوں اس طرح سے کیا جائے گا کہ آج تو کوئی بندہ ایسا لائنڈ اپ نہیں ہے جیسے کہ یہ کوئی ہیڈ اٹ بن اے سنگل کیس کے جی ایک جگہ سے کوئی چیز گزارنی ہے اور ان لوگوں کے حقوق کو کمپرومائز کر کے ایک کمپنی کو نوازا گیا ہے، تو پھر تو یہ بات سمجھ آتی تھی اور اس کے لیے بھی شواہد چاہیے۔ تو کمیٹی کی نظر میں ایسی کوئی کنسیڈریشن جو ہے وہ نہیں آئی، یہ محض ایک الزام تھا، اور ہمیں میرے خیال میں دس از دا ہائی ٹائم کہ صحافت ہو یا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ڈیبیٹ ہو، آرگیومنٹس ہوں، ہمیں بہت سوچ سمجھ کے نپی تلی بات کرنی چاہیے۔ یہ جو سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں یہ نہیں دینی چاہیے، اس کی وجہ سے لوگوں کے کردار پہ، لوگوں کے جو ان کی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے حوالے سے بہت اسپرشنز آتی ہیں۔ میں لیگلی آپ کو ایکسپلین کر دوں کہ یہ بل نیشنل اسمبلی میں 6 امینڈمنٹس کے ساتھ پاس ہوا، اس کے بعد جب سینٹ میں آیا